بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے وقت 7 بار یہ سورت پڑھنے سے زمین خزانے نکال دیتی ہے۔ 400 سال پرانی کتاب سے لیا گیا وظیفہ ہے۔ مفتی عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 7 بار قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، اس کے لیے زمین کے چھپے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں اور آسمان سے رزق برسنے لگتا ہے۔ دنیا کی زندگی محض چند دنوں کا عارضی سفر ہے، اور اس سفر میں سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ انسان کو سکون ملے اور اس کی تنگی دور ہو جائے، گھروں میں خوشحالی اتر آئے اور دل کے غم مٹ جائیں، اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ایسی کنجی پالے جو اس کے مقدر کے دروازے کھول دے، ایسی دعا پالے جس سے اس کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، اور ایسا عمل ڈھونڈ لے جو اس دنیا کے دکھوں سے بھی نجات دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کلام قرآن مجید میں ایسی بے شمار برکتیں چھپا رکھی ہیں جنہیں اگر ہم جان لیں تو دنیاوی خزانے بھی ہمارے قدموں میں ہوں گے اور آخرت کی نعمتیں بھی ہمارے نصیب میں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو محض ثواب کی کتاب بنا لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت، شفا، رزق اور کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ 400 سال پرانی ایک نایاب کتاب میں ایک ایسا روحانی وظیفہ لکھا ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کی زندگی بدل ڈالی ہے۔ مشہور بزرگ اور فقیہ حضرت عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 7 بار قرآن کریم کی ایک مخصوص سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کے چھپے خزانے ظاہر فرما دیتا ہے اور آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے جاتے ہیں۔ سوچئے وہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور ہم وہ اپنے اندر کتنے راز چھپائے بیٹھی ہے، لیکن ان راز کو وہی پا سکتا ہے جسے اللہ اجازت دے، اور یہ اجازت سے قرآن پاک کی برکت اور اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی، تنگ دستی، مہنگائی اور بے برکتی ہے۔ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر جیب خالی رہتی ہے، کاروبار میں لگاتے ہیں مگر نقصان اٹھاتے ہیں، کھیتوں میں بیج بوتے ہیں مگر بارش نہیں ہوتی، اور اگر بارش ہو بھی جائے تو فصلیں ٹھیک طرح اگتی نہیں، گھروں میں بے برکتی ہے، دل بے سکون رہتا ہے اور چہروں پر پریشانی کے سائے چھائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ اصل سکون اور اصل کامیابی دنیاوی اسباب میں نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ہے۔ وہ کلام جس کے گھر میں ہے، گھر میں رحمت کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ سوچے ذرا، اگر کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جسے آپ نماز فجر کے بعد صرف 7 بار پڑھیں اور اللہ کی قدرت کے خزانے آپ کے لیے ظاہر ہونے لگیں، اگر وہ عمل ایسا ہو کہ زمین خود بخود اپنے خزانے کھول دے اور آسمان سے رزق کی بارش برسنے لگے تو کیسا لگے گا؟ یقیناً یہ سن کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس قدر نوازتا ہے، اور یہ کوئی کہانی یا فرضی بات نہیں بلکہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کی تجربات سے ثابت شدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نہ صرف ہدایت کی کتاب بنایا ہے بلکہ یہ رزق کھینچنے والے، دلوں کو سکون دینے والی اور مشکلات کو حل کرنے والی کتاب بھی ہے۔ بزرگان دین ہم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک کو محض تلاوت کے لیے نہیں بلکہ علاج اور وظیفہ سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی تقدیر بدل دو، اس کے دروازے کھول دو، اس کے غم دور کر دو، اور یہی راز اس صورت میں چھپا ہے جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ نماز فجر کا وقت خود اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کی روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اور اگر اسی وقت بندہ قرآن کریم کی ایک خاص سورت کو 7 بار پڑھ لے تو گویا وہ اپنے لیے خزانے کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ صرف رزق ہی نہیں بلکہ عزت، شہرت، کامیابی اور دل کے سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ زمین کے خزانے صرف سونے چاندی کے خزانے نہیں بلکہ اصل خزانہ برکت ہے، صحت ہے، اولاد کی خوشیاں ہیں، اور رشتوں میں محبت ہے، اور سب سے چھپا کر اللہ کا قرب ہے۔ آج ہم آپ کو وہ راز بتانے جا رہے ہیں جو صدیوں سے بزرگوں کے دلوں میں محفوظ رہا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔
وہ غریب سے امیر بنے، بیمار سے صحت مند ہوئے، پریشان حال سے خوشحال بنے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب بندے بنے۔ تو آئیں دل کو اللہ کے ذکر سے بیدار کیجئے، ایمان کو تازہ کیجئے اور اس صورت کے فیض کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو فجر کے بعد 7 بار پڑھنے سے خزانے زہر کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ خزانے بھی اسی کے ہیں، زمین بھی اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کے ہیں، اور رزق بھی وہی دیتا ہے، اور وہ جب چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کے بارے میں واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جب پرندے ہر روز فضا میں اڑتے ہیں، ان کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے جس سے آسمان دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ خلا بار بار دکھائی دیا تو آپ نے پرندوں سے پوچھا کہ یہ خلا کس لیے ہے؟ پرندوں نے بتایا کہ یہ خلا کوے کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو لایا جائے۔ جب کوا آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم پرندوں کے ساتھ کیوں نہیں اڑتے؟ تو کوے نے جواب دیا، میرے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا عذر ہے؟ کہ کوا بولا، میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر 500 سال ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا اور اس کے پر بھی جھڑ چکے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہا، اور جب پرندے اڑتے ہیں تو میں اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ شکاری پرندے اسے نہ کھا جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کے باپ کو لایا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا کوا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ جب کوے کے باپ کو لایا گیا تو ویسا ہی تھا جیسے کوے نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کچھ نہیں کہا اور پھر کوے کو باپ سے پوچھا کہ تمہاری زندگی میں سب سے عجیب بات کیا تھی؟ کوے کے باپ نے جواب دیا، جب میں جوان تھا میں نے ایک شہر دیکھا جس کی دیواریں، دروازے اور ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں اترا تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھے ایک اونٹ تحفے میں دیا جس کا گوشت میں نے اور شکاری پرندوں نے کھایا۔ پھر کچھ وقت بعد آیا اور میں نے سوچا کہ دوبارہ اس شہر میں جاؤں تاکہ کچھ کھا سکوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شہر اب چاندنی کا ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بکری تحفے میں دی جس کا گوشت میں نے کھایا اور چلا گیا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میں نے پھر سوچا کہ اس شہر میں جاؤں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سارا شہر مٹی کا ہو چکا تھا اور وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ میرے لیے زندگی کی سب سے عجیب بات تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں اب بھی شہر کا مقام یاد ہے؟ کوے کے باپ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا جائے اور ہوا میں اڑایا جائے۔ جب وہ شہر کے مقام پر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ شہر؟ کوا بولا، یہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی کو ہٹایا جائے اور وہاں ایک پرانے شہر کے آثار ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر میں کوئی جاندار تلاش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد جنات اور ہوا نے بتایا کہ ایک کنویں میں ایک بڑا سانپ ملا ہے، اس کی عمر 300 سال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سانپ نے کہا کہ میرا نام سیاح ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں شہر کے لوگوں کی موت کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ سانپ نے کہا کہ میں تب تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ مجھے اللہ کا وعدہ نہ دیں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ دیا، میں تمہیں اللہ کا وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا جب تک تم کچھ غلط نہ کرو۔ سانپ نے کہا کہ شہر کے لوگ اللہ کی نعمتوں سے بغاوت کر چکے تھے تو اللہ نے مجھے ان پر مسلط کیا اور میں نے کنویں کے پانی میں زہر ملا دیا جس سے وہ سب مر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور جب شہر اپنی پرانی حالت میں واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سانپ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے مجھے اللہ کا وعدہ دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ جب تک تم شریعت کے خلاف کچھ نہیں کرو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن تم نے ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو قتل کیا ہے۔ سانپ کو قتل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دانتوں کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا، اور جب لوگ وہاں سے گزرتے پوچھتے یہ کس کے دانت ہے، جواب ملتا یہ سانپ سیاہ کے دانت ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کہنے لگے کہ یہ سیاہ کے دانت ہیں،
پھر صرف نام سیاہ کہنے لگے اور آخر کار شہر کا نام پڑا گیا۔ شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق شہر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی، تو کہنے لگے کہ اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورا سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی، یا الہی ایک ہفتے کے لیے ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ ایک دن کے لیے اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان کو جمع کر کے، چنانچہ جن اور انس نے ان تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں پکائی گئیں اور پھر ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانا پر چلے تاکہ خراب نہ ہو سکے، پھر تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمایا، اے سلیمان تو میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے، چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے اور کھانا شروع کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب اکیلے کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگائی کہ کہا اے سلیمان مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا تو سب کچھ کھا گئی ہے، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ سلیمان آپ خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرے اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے۔ جب آپ آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بنے گئے ہیں اور آپ نے میرے کھانے میں کمی کر دی، یہ سننا تھا کہ اسی وقت اس لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے کہ پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے، یا جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ آتا کہاں سے ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہماری چیز سے باخبر ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ نے اپنے لشکری گھوڑوں میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، چنانچہ اسی غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دیا اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ ہود میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان وہاں آیا سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہے ہوا اسے اتنی رفتار سے لے کر جاتی ہے۔ 1 مہینہ جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتا تھا اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اسی طرح کے ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت ہوتی۔ ابن ابی آدم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر چلہ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے
پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے، پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر دے تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس عظیم شان تخت کو جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان سر جھکائے اللہ کا ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ بہاولا ابن کثیر، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیطان کو بھی حضرت سلیمان کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکر اور چاکروں کی طرح آپ کا حکم بجا لاتے تھے اور آپ کے لیے سمندر کی بیش قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات نکال لیتے۔ حضرت سلیمان کو بڑی اور خوبصورت عمارات بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے بہت سے شیاطین ان کے تابع کیے ہوئے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور ان کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کی نگہبانی ہم ہی تھے۔ ان جنوں میں بھی وہ دو طرح کے جن تھے، ایک اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیطان کہا گیا اور وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان کے تابع فرما تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جو سورۃ السبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے مرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا، اس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا جو جن حضرت سلیمان کے حکم سے سر کو بھی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا، اس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ بہاولا فتح القدیر قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے جن سے برتن اور بحری جہاز تیار کیے جاتے تھے۔ جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرح جابر سے ان کی تجارت جہاز بحیرہ احمر میں اور یمن اور دوسری جنوبی اور مشرق کے ممالک کے طرف جاتے، اور دوسری طرف بحیرہ روم کے بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جیسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغرب کے ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسٹریون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم شان بھٹی ملی۔ آثار قدیمہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں اوم کے علاقے اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کانوں کے علاقے جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ان سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ جو سورۃ سبا میں حضرت سلیمان کے متعلق آیا ہے کہ وہ اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ مفکرین اسلام میں اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ جہاں دینی تعلیمات انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہے وہاں ایسی دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے جو انسان کے روزگار اور رزق کے حوالے سے ان کی مددگار ہو۔ بلا شبہ رزق اور مال اور دولت عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف خدائے واحد لا شریک ہی کی ہے، اور جیسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے۔ لیکن بزرگان دین نے کچھ ایسے طریقہ کار بھی واضح کیے ہیں جو دینی تعلیمات کے عین مطابق اور شب و روز کے آزمائے ہوئے مجرب عملیات میں ہیں۔ 400 سال پرانی کتاب اجزائے طریقت میں مفتی علامہ قادری مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رزق کے خزانے کھلوانے والا ایسا عمل بتایا گیا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پر دولت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ خالصتاً قرآنی عمل اور ہر مرد اور عورت چھوٹا بڑا بآسانی اس عمل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی سورت کا عمل اور سات اللہ کے ایک نام کا ورد ہے۔ محترم ناظرین کرام، عمل میں بتایا گیا ہے کہ ہر روز بلا ناغہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھنی ہے، تو اس سورت کو 7 بار پڑھ کر اللہ کا ایک نام یا رزاق کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھنے ہیں اور اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں۔ اللہ تعالی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے زمین میں اپنے چھپے ہوئے خزانے باہر ظاہر کرنے لگتی ہے اور پڑھنے والے کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایسا شخص جو یہ عمل کرتا ہے اس پر رزق کی بارش ہونے لگتی ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفجر کی تلاوت 7 مرتبہ کرنی ہے۔
یہ قرآن پاک کی آخری پارے میں صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ یہ مکمل صورت 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ مفتی علامہ عبد القادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے جن پر اس وظیفے کے سبب اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہونے لگی۔ یہاں اختصار سے بنانا مقصد یہ ہے کہ بیش بہا وافر مال اور دولت حاصل کرنے کا بیش بہا قیمتی عمل ہے۔ اس اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں لیں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات رونما ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔